اللہ کے لیے سوچئے، کسی کو چھیڑنا اور چڑھانا مقصود نہیں، اللہ کی سچی توحید سمجھانا مقصود ہے۔ غور کیجئے، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے علم میں نہیں؟ آپ تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کے وضو کے آثار دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ وضو کرنے والے نماز پڑھنے کے بعد یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی درگاہ پہ جا کے اس پیشانی کو خاک آلود کرتے تھے۔ آپ کو علم غیب نہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر نبی کی بات سنیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر تھا، شہیداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ گواہ تھا، میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، ان کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا، نبی فوت ہوئے۔ جو کہتے ہیں یہ نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے، تو بتائیے قرآن حکیم کی ان آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جو کہتے ہیں نبی مرے نہیں، ایک لمحے کے لیے صرف مکان بدلا تھا، پھر واپس آگے، ملتان میں آتے ہیں الیاس قادری کے اجتماع میں، کراچی میں آتے ہیں القادری کے اجتماع میں، فیصل آباد میں جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، نبی آ رہے ہیں، دیوبند بھی جا رہے ہیں، حساب و کتاب بھی چیک کر رہے ہیں، فضان سنت بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل حج بھی سن رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں، موجود ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی موجود ہیں، حاضر ہیں، ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا۔ میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز کا گواہ اے اللہ تو ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ ضرور گناہگار مواحدوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جو حالت شرک میں مرے، جو اس کیفیت میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو مالک کا قانون سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی، جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے۔ جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی، یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے۔ زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی۔ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے۔ آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے۔ یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں، اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں، اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو
فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو، نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے۔ اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا؟ جب سورج 1 میل پہ ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک، اس کو لگام دے رہا ہوگا، کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے، مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا، خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اے مواحد و مبارک ہو تم کو، اے اللہ کی توحید کو ماننے والوں، اے صرف اللہ کو پکارنے والوں، اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والوں، اللہ کے لیے پیشانی جھکانے والوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں اور قبروں کے طواف کے انکار کرنے والوں، غیر اللہ کو پکارنے کے انکاریوں، اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں، جن کی زبان یہ کہتی ہے، جن کا کردار یہ کہتا ہے قتل کر دو تمہاری مرضی ہے، گولیوں سے اڑا دو تمہاری مرضی ہے، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح بم کے دھماکوں میں فنا کر دو تمہاری مرضی ہے، ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح پورا گولیوں کا برس میرے جسم میں سے گزار دو تمہاری مرضی ہے، میری زندگی کو ختم کر سکتے ہو، اس سینے سے، اس زبان سے رب کی توحید کو نہیں چھین سکتے، ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں، اس ہڈیوں سے گوشت کے ریشے کو جدا کیا جا سکتا ہے، ہماری زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا، اللہ کی توفیق سے اس پیشانی کو کاٹا جا سکتا ہے، قبروں پہ جھکایا نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے یورپ کی توحید کو سمجھا، آؤ مبارک ہو تمہیں، نبی کیا فرما رہے، حشر کا میدان ہوگا مومنوں کے لیے، مواحدوں کے لیے، اللہ اس دن کو فرض نماز، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا کر دے گا، حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر لگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج درختوں کی چھاؤں ہے وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، آج چھت کی چھاؤں ہے وہاں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، سوائے میرے اللہ کے سائے کے۔ تو میری امت کے 7 افراد، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے، کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ اسے حکومت دے دے، کنٹرول، حکومت، کردار مل جائے، تو پھر جس دھرتی پہ وہ حکمران ہے اس دھرتی پہ وہ شرک کا کوئی اڈا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر۔ جب اللہ نے ان کو یہ سعودی عرب کی پاک دھرتی عنایت فرمائی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ اٹھے، تمام قبروں کو توڑ ڈالا، درباروں کو فنا کر دیا، درگاہوں کو مٹا دیا، اور زبان حال سے اعلان کر دیا، لوگوں جب تک ہمارے کنٹرول میں یہ زمین رہے گی، یہ دھرتی پر اگر پیشانی جھکے گی عرش والے کے لیے جھکے گی، کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتی۔ نہ گھوڑے شاہ کی پوجا، نہ کتے شاہ کی پوجا، نہ بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی پوجا، نہ کانوں والی سرکار اور چادروں والی سرکار کی پوجا، یہاں پوجا ہوگی تو عرش والے اللہ کی ہوگی، وہ عادل حکمران جس کو موقع ملے پھر وہ توحید کو غالب کرے۔ یاد کر لو جس حکمران کی موجودگی میں، اس کی حکومت کے دوران قبروں کو پوجا جا رہا ہو، قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، شرک کا دھندا باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر ہو، وہ اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی توحید کے ساتھ۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، وہ شخص۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے معلق ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کب اذان ہوگی، دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھے وہ 2 آدمی، اللہ ان کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جن کی محبت اللہ کے لیے
محبت کی بنیاد یہ نہیں یہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، یہ شاہ صاحب ہے میں بھی زیدی صاحب ہوں، یہ سید صاحب ہے اور میں پیر صاحب ہوں، نہیں، محبت کی بنیاد یہ بھی شرک نہیں کرتا اور میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں، اس بنیاد پہ دوستی ہو، اسی بنیاد پہ دوستی قائم رہے، اسی بنیاد پہ دوستی پہ موت آ جائے، اللہ ان دو پیاروں کو بلائے گا، اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا، اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے لیے کچھ مال خرچ کیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مسجد میں پنکھے لگوا کر پروں پہ اصالے ثواب کے سٹیکر لگوانے والوں، چندہ دے کر مولوی سے اعلان کروانے والوں، پھر یہی دنیا کے اندر برباد ہوگا، اور جس نے اس طرح مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہیں، اللہ اس کو اپنے سائق میں جگہ دے گا، اور وہ جس کو کسی ایک خوبصورت مالدار جاہو حسمت والی عورت پکارے برائی کے لیے اور وہ کہہ دے میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آتا، جو عورت بلائے اور وہ انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو بھی حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے، یہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں یہ جہنم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ قیامت کے اس منظر پہ غور کیجئے، صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ درہم دینار نہ ہو، کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کا دن ہوگا یہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ کیفیت یہ ہوگی کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، روتے ہوئے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو آج عدل کر رہا ہے، اللہ تو مالک ہے اس دن کا، اللہ عدل فرما، اس سے مجھے بدلہ لے کر دے، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا خون بہایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا، اللہ آج بدلہ دے۔ اللہ مالک اس سے کہے گا تو نے بہنوں کا حق مارا تھا، کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو اپنے باپ سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں کہ جائیداد کا حق صرف بیٹوں کا ہوتا ہے، بہنوں نے تو غیر گھر میں جانا ہے نا، اس لیے ان کا حق نہیں بنتا، بہنوں کا حق کھانے والوں، لوگوں کے قرضے دبانے والوں، اللہ کہے گا دے بدلہ، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا جو نیکی تو نے کی، نماز ان کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکات اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، مالک اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوچھے گا اللہ ان کو بھی جواب دے، وہ کہے گا اللہ اب کہاں سے تو نیکیاں بھی ختم ہوگی، مالک کہے گا ان کے گناہ تیرے حصے میں ڈال کر تجھے جہنم کے اندر اور ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن جب نامہ اعمال لگے گا، جب کتاب پیش ہوگی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے صغیرہ گناہ چھوڑے، نہ اس نے کبیرہ گناہ چھوڑے، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہو، إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو ہر گناہ کو لکھ لیا، یہ کتاب کھل جائے گی، یہ کتاب ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی ڈائری کھل جائے گی، اس دن اس گھڑی میں انبیاء کو بھی لایا جائے گا، رسولوں کو بھی لایا جائے گا، ان کی امانت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان کی قوم کو لایا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا اے قوم نوح کیا تمہارے پاس میرا یہ بندہ آیا تھا، اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اس نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا تھا؟ وہ مشرکین جنہوں نے نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی دعوت کی تحریک کو اس وقت مذاق میں اڑاتے رہے، وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کہیں گے اللہ نہ نوح آئے نہ انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو گیا تھا، میں نے ان کو ڈرایا تھا، 950 سال دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا۔ مالک عز و جل نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری اس دعوت کی تحریک پہ گواہی دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے باقی بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، انسانوں کو صف در صف
صف در صف اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، صف بستہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس دن اللہ کے دربار میں مجرموں کو لایا جائے گا، آپ ان کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کے لباس گندگ کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا عمل دے دے۔ قیامت کے دن سوال و جواب میں سب سے اہم سوال، قیامت کی پیشی میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں ہیں، مالک ان سے سوال کر رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ معبودان باطلا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے لیے نظر دیتے تھے، جن کے لیے نیاز دیتے تھے، جن کی سبیلیں لگاتے تھے، جن کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو مشکلات میں پکارتے تھے، جن کو جہازوں میں بیٹھ کر، کشتیوں میں بیٹھ کر کشتی بھور میں پھنستی اور مرید کہتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ حاجی صاحب گنگو سے دوڑتے ہوئے جاتے، جدے کے قریب ڈوبتے ہوئے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا دیتے۔ مالک کہتا ہے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم ڈرا کرتے تھے کہ اگر مظفر آباد سے نکلتے ہوئے سہیلی سرکار کے دربار میں 10 روپے نہ ڈالے یہ چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر کوٹھے کے اوپر کالی ہنڈیاں نہ رکھی تو برباد ہو جائیں گے۔ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، آج کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے بابا نے تیری شکل نہ دیکھی تو تجھے چھڑائے گا کیسے؟ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا تمہاری نہ کرے کم از کم اپنی ہی مدد کر لیں، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، مالک فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، فَيَقُولُ، اور آوازیں کیا پڑیں گی؟ اَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہے جن کو میرا شریک بنایا، وہ کہاں ہے جن کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، غوث اعظم سمجھا، غریب نواز، بندہ پرور جانا، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم اپنے گھمنڈ میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اللہ کا ساتھی اور ساجی سمجھتے تھے، پکارو ان کو، پیر صاحب آ جائیں، 11ویں والے آ جائیں، کوئی سبز چولے والا، کوئی کالے جھنڈے والا آ جائے اور تمہیں چھڑا لے، وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ یہ صرف مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کے دھندے پھیلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کی عزتوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے مالوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ نبیوں نے کہا تھا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا تم یہ کہتے تھے أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا؟ تمہارے پاس توحید کے داعی آئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے، تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے، سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سوال، زندگی کہاں گنوا کر آیا؟ 60 سال 70 سال اور 80 سال تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے کتنی محنت کی، توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی، دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی؟ کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں صبح 9 بجے اٹھتے ہیں، شام کو 5 بجے آتے ہیں، پھر دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے، تھکے ہوئے آ کر سو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا علم ہے، نہ نماز سیکھی ہے، نہ قرآن سیکھا ہے، نہ دین کی طرف رغبت ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی دعوت دے بھی صحیح، مولوی صاحب پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا، اب حلال رزق پال رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ باقی نماز روزے کے دھندے آپ جانو، آپ کی پارٹی جانے، ہمارا تو یہی کام بڑا ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر لے آنا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر یہی زندگی ہے تو ایک گدھے کے اندر ایک انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سوتا ہے، گدھا اپنے کمر پہ سامان اٹھا کر لاتا ہے۔ اگر انسان بھی کھائے پیے، بچے پیدا کرے، سو جائے، بیگم کی ساری لسٹیں پوری کرے اور سامان اٹھا کے لے آئے، اس کے علاوہ نہ وہ اللہ کو جانے نہ آخرت کے دن کی تیاری کرے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری؟ پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک بندہ باتھ روم میں جاتا ہے، حمام میں جا کر بیٹھتا ہے، اب سوچئے جو حمام میں گیا ہے، حمام میں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟
ضرورت ہے 5-7 منٹ لگا کے انسان باہر آ جاتا ہے. اب کوئی جائے اندر اور جا کے بیٹھ جائے اور ٹائم نکلے تو سگریٹ بھی لگا لے, حمام میں بیٹھا, یہی کام ہوتا ہے نا حمام میں. اور کیا ہوتا ہے, سگریٹ پیتے ہیں, کوئی بیڑا رکھتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے حمام میں دودھ پیا ہو, روٹی کھائی ہو, سموسے کھائے ہو, پکوڑے کھائے ہو, بریانی کھائی ہو, حیدرآبادی کھٹا کھایا ہو, کبھی ہوا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ جو چیزوں کا نام لیا یہ پاک چیزیں ہیں, اور جس جگہ کا نام لیا وہ پلیت ہے. پلیت جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی. لیکن کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں کسی نے سگریٹ پی ہو؟ گیا سے گیا مسلمان ہوگا تو مسجد میں سگریٹ, مسجد میں کسی نے دیکھا کبھی ڈبی نکالی جوڑی اور یوں کر کے یہاں رکھ لی, بیکار وہ سب کچھ نہیں, نسوار ہے تھوڑی سی, کوئی بات نہیں. دیکھا آپ نے نہیں. کیوں؟ یہ مسجد پاک جگہ ہے, سگریٹ پلیت ہے, بیڑا پلیت ہے. اچھا اب جو باتھ روم میں جائے اور نکلے ہی نہ, باہر بیٹھا ہوا کیا کہے گا, بے وقوف یہ دل لگانے کی جگہ ہے. ارے فارغ ہو باہر آ, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. ضرورت پوری کرو, باہر آؤ. بھائی پیٹ پالنا ضرورت ہے, کمانا ضرورت ہے, جہنم کی آگ سے اس چمڑی کو بچانا مقصد ہے. اگر ضرورت پہ لگ گئے, مقصد کو بھول دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, توحید کو نہ سمجھا, عقیدے کو نہ سمجھا, اللہ سے تعلق نہ جوڑا, تو پھر ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھا, ضرورت کو مقصد بنا لیا, پھر آخرت میں نجات مشکل ہے. زندگی کہاں گزار کرایا. دوسرا سوال, جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا, تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا, تو محدث کیوں نہیں بنا, تو جامع سے 8 سال کا کورس کیوں نہیں کیا. نہیں نہیں نہیں, سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. تجھے پتہ لگ گیا تھا نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے. نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, سینے پہ رکھتے, نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے نبی؟ اللہ اکبر. نبی کی نماز شروع ہو رہی, اللہ اکبر. میری اور آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز 4 وقت, پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف, واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے, آگے امام صاحب, ادھر عبد الرحمان, ادھر عبداللہ, اوپر چھت ہے, نیچے فرش ہے, پیچھے کوئی بھی نہیں. اللہ اکبر. نبی کی نماز اللہ اکبر. میری نماز 2 گز لمبی نیت سے. ارے بھائی یہ نیت ہوتی اگر زبان سے کہنا, اسلام ہوتا تو محمد کریم کہہ کر جاتے. جس طرح پٹھان پشتوں میں نیت نہیں, پٹھان پشتوں میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا, پنجابی میں فاتحہ نہیں ہو سکتی, اردو میں نماز نہیں ہو سکتی, عربی میں ہی کریں گے. کیوں؟ محمد کریم نے عربی میں ہی پڑھی ہے. تو اگر یہ نیت بھی نبی کریم نے کی ہوتی تو عربی میں کی ہوتی. میرے اور آپ کے لیے جیسے پوری نماز عربی میں واجب فرض ہے, اسی طرح یہ نیت بھی عربی میں فرض ہوتی. یہ پشتوں میں ہو رہی, کیرلے میں ہو رہی, بنگالی میں ہو رہی, حیدرآبادی میں ہو رہی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بعد میں ویلڈ ہوئی ہے, ٹچ لگ گیا ہے, شروع تو نال. کتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا. آپ کو پتا لگ گیا نبی نے نماز اللہ اکبر سے شروع کی, اس پہ عمل کیا یا نہیں. نبی نے دایاں ہاتھ بائیں باہ پہ رکھا, ابن عمر کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا. آپ کو حدیث پتا لگ گئی, حدیث پتا لگ گئی. اب دایاں ہاتھ بائیں بازو پر, بائیں کوہنی پر آئے تو یہ کہاں آئے گا جی؟ دیکھیے کہاں آئے گا, ایٹومیٹکلی کہاں آ رہا ہے؟ سینے پہ آ رہا ہے. اب یہ میری ناف ہے, جتنا مرضی ٹیلا ہلوا میں سیدھا ہی نہیں ہو سکتا. یہاں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ گئی. اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے, رفع یدیہما حتی حذو منکبہ. یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے, اور یہ بھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ایتھو ہی کر کے چھاڑ دو, کندھوں کے برابر نبی ہاتھ اٹھاتے. آپ کو حدیث پتہ لگ گئی کتنا عمل کیا. نبی نے فاتحہ پڑھی, پڑھنے کا حکم دیا, کتنا عمل کیا. آمین اتنی زور سے گونجتا, مسجد گونج اٹھتی. آپ کو پتہ لگ گیا کتنا عمل کیا. اللہ کا سوال ہے جتنا علم تم تک پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا. ہمیں علم پہنچ جاتا ہے طلاق کا طریقہ, نکاح کا طریقہ, نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, جلدی افطاری کا طریقہ, 8 تراویحوں, یہ سارے مسئلے پتہ ہیں. پتہ ہونے کے بعد عمل کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجی حدیث تو ہے پر میرے مذہب کے خلاف ہے, حدیث تو ہے پر میرے امام صاحب نے ایویں نہیں کیا. تجھے تیرا امام مبارک ہو, ہمیں بلال کا امام مبارک ہو. تجھے تیرا پیر مبارک ہو, ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک ہو. تجھے بغداد کا مبارک ہو, ہمیں مدینے کا مبارک ہو. ہم یہ کہتے ہیں جب حدیث محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کی ہر بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, محمد کی بات کو ٹھوکر کیوں؟ جس نے حدیث رسول کو ٹھوکر ماری اس نے محمد کریم کی بات کو نہیں, رب کی جنت کو ٹھکرا دیا. آپ کو جتنی حدیثیں پتہ لگی جتنا علم پہنچا. دوسرا سوال حشر کے میدان میں اللہ اپنا علم ہوا, اس پہ کتنا عمل کیا. مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. مال کمانے کے ذرائع حلال تھے یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے, کبھی تو سود کے ذریعے, کبھی لاٹری کے ذریعے. یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے, کمپنیوں میں سود نہیں چلتا. کتنی وہ کمپنیاں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں,
عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ 100 ریال دیتا ہے کہ 100 ریال لے لو، جب تنخواہ ملے گی تو 150 یا 120 یا 110 لوں گا. کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لاٹری کے ذریعے کمانے والوں، سود کے ذریعے کمانے والوں. جواب دیتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، میں بینک کا مینیجر ہوں، میں اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، کاغذ قلم لانے والا، یہ سب مجرم ہیں. بینک کا مینیجر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، بینک کا کیشیئر، یہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں. آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ مسجد بنوائی، مدرسے میں دیا، قرآن بانٹے لے کر، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی دین، کوئی اسلام کے لیے خرچ کیا، کہیں اللہ نام کا دیا؟ یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا، آن لگے ہو نا، وہ پڑوسیاں دے گھر رنگین آ گیا ہے، ساڈا پرانا چھوٹا جہا بلیک اینڈ وائٹ ہی پہ ہے، وہ لے جے بڑا سارا، یہ بڑا سارا لے کر اوپر کہا حاجی اللہ دیتا، حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے، جب سے ڈش انٹینا لگا ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لا کے دے دو گے، کسی لڑکی کو بھگانے کے لیے باہر نکلیں گے تو خود لا کر گھر میں دے دو گے. کیا یہ جواب ہے اللہ کے بندو؟ مال کہاں سے کمایا؟ تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تمہیں جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ آج اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، درباروں کو پوجا جا رہا ہے. محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں، فقیروں، اماموں، بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے. تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچئے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے. اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا. اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا، قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو، میں اپنے حبیب کی بات پہنچانے آیا ہوں. پہاڑی پہ چڑھے، کہا لوگوں نبی کا پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو. پیچھے سے کافر آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، ادھر چھاتی سے نیزہ نکلتا ہے، زبان سے جملہ نکالتا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے بیوی تو تیری بیوہ ہو گئی، بچے تو تیرے یتیم ہو گئے، کاروبار تیرا لٹ گیا، تو کیسا کامیاب ہے؟ یہ دنیا کے لٹ جانے اور جنت کے سنور جانے کی کامیابی ہے. آپ کو جوانی ملی، آپ نے اس جوانی سے اللہ کی دین کی کتنی مدد کی ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بندے سے کہے گا اے فلاں کیا میں نے تیری تکریم نہیں کی، میں نے تجھے جوانی نہیں دی، میں نے تیری شادی نہیں کرائی، میں نے تیرے لیے سواری گھوڑا اونٹ مسخر نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے عزت دی، جوانی دی، شادی کرائی، سواری دی، ساری نعمتیں تیری تھی. مالک کہے گا کیا تجھے آج قیامت میں میری ملاقات کی کوئی امید تھی؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ مجھے تو اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، دنیا کی رنگینیاں ہی اتنی تھی، ہم سمجھتے تھے ابا بوڑھا تھا نا وہ مر گیا، میں 30 سال کا ہوں، جوان ہوں، مجھے موت نہیں آنی، مجھے یقین ہی نہیں تھا نہ قیامت کا نہ تیری ملاقات کا. مالک فرمائے گا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج تیرا اللہ تجھے بھول جائے گا، یعنی تو جہاں بھی جہنم میں گرے گا رب کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ دوسرے بندے سے سوال کرے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا، مالک بھی اس کو یہی کہے گا تو نے مجھے بھلا دیا آج تیرا رب تجھے بھلا دے گا. تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا، اس سے سوال کرے گا تجھے میں نے یہ کچھ دیا؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں بندہ، ہاں اللہ میں بندہ تھا، میں نے تیری یہ نعمتیں مجھے ملی لیکن اس کے بدلے میں اللہ میری محنتیں کیا ہیں وہ کیا ہیں، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، سارے نیک اعمال کیے. مالک کہے گا اچھا ٹھہر جا، پھر ہم تیرے خلاف ایک گواہ پیش کرتے ہیں. بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی دینے والا کون ہوگا، دنیا میں کون ہے جو میرے اندر کی بات جانتا ہو، میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، مالک عز و جل اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کے ہاتھ، اس کی ران، اس کا جسم، اس کا انگ انگ بول کر اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ بندہ پھر معذرتیں پیش کرے گا. یہ منافق ہوگا، اوپر سے نیک اعمال کرنے والا، اندر سے اسلام کا دشمن، اسلام کو حقیقی نہ جاننے والا، تو یہ اس وقت معذرتیں پیش کرے گا. پھر اللہ عز و جل اس پہ ناراض ہوگا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. حشر کے میدان میں گواہ کون ہوں گے؟ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور پھر
یہ انسان اس کے اپنے اعضاء بولیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے ران گواہی دے گی یہ کس کس حرام جگہ پہ ٹکرائی تھی. انسان کا جسم گواہی دے گا, ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گی, آنکھیں گواہی دیں گی, کان گواہی دیں گے کہ جتنے نئے گانے کے والیم آتے تھے اللہ تیرا بندہ لا کے سب سے پہلے گاڑی میں رکھتا تھا. یہ سارے گانے اس کو یاد تھے. نماز نہیں یاد تھی, دعائیں نہیں یاد تھی, تیرے حبیب کے صحابہ کے نام نہیں یاد تھے, لیکن کنجریوں اور کنجروں کے سارے نام اس کو یاد تھے, ساری فلموں کے ڈائلاگ اس کو یاد تھے, سارے گانے اس کو یاد تھے. یہ انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب یہ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے پھر ان کے خلاف ان کا جسم گواہی دے گا, ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی چمڑیاں, جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے جسم خود بولے گا, یہ کہے گا میرے خلاف, اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہو. وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج کیوں نہ بولے, اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے. آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اور ہم اپنی حقیقت تمہارے سامنے رکھتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قیامت کے دن محاسبہ کیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو. جس کا قیامت کے دن محاسبہ ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب تو آسان ہوگا. آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. فرمایا عائشہ انما ذلك عرض, یہ تو عرض ہے, پیشی ہے, صرف بندے پر اللہ بندے کے گناہ پیش کرے گا. تو نے فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا, فلاں دن یہ کیا, بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا. ومن نوقش الحساب, جس سے اللہ نے کیوں بول دیا, یہ گناہ کیوں کیا, جس گناہ پر اللہ نے مناقشہ کر لیا یہ ذبح ہو گیا, یہ ہلاک اور برباد ہو گیا. صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا. مالک کہے گا فرشتوں اس کے کبیرہ گناہ سارے ہٹا دو اور صرف صغیرہ گناہ پیش کرو. بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے, اس کے صغیرہ گناہ پیش ہو رہے اور اس کی اللہ عز و جل اس سے پوچھ رہا, مناقشہ ہو رہا, تو نے یہ گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ کیے, اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ یہ صغیرہ گناہوں پر یہ بھی پیشی شروع ہو گئی اور پوچھنا شروع ہو گیا, جب میرے کبیرہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا. جب اس کے سارے صغیرہ گناہ پیش ہو گئے, مالک کہے گا فرشتوں اس بندے کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو. یہ مواہد کی شان ہے, یہ مشرک کی شان نہیں, یہ اہل ایمان کی شان ہے, یہ مواہد کی شان ہے, یہ توحید کی برکتیں ہیں کہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ نیکی بنا کے اس کو دے دے گا. بندے نو تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا, کہے گا ربا میں تے کچھ بڑے بڑے بھی کیتے سن, او کتنے نے. یہ فرما کہ اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئی, آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے. بندے کو پہلے ڈر رہا تھا کہ بھی چھوٹوں پہ پکڑ ہو رہی, جب بڑوں پہ آئے گی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جب اللہ کہے گا اس کو نیکیاں بنا کر دے دو, یہ کہے گا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے چھوٹوں پہ چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں پہ بڑی نیکی ہے, میرے وہ گناہ نظر نہیں آ رہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مومن کو ایک لایا جائے گا, اہل ایمان کو, اللہ اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مولا, اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا واسطہ ہے مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا جس کے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا وہ بندہ تیرے قریب آئے گا, اللہ اپنا سایہ ڈال کے اس کو اپنے سائے میں چھپا لے گا اور پھر اس کو قریب ہو کر پوچھے گا بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. بندہ تسلیم کرے گا ہاں اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم گناہ گار ہیں, اللہ ہم سیاہ کار ہیں, لیکن اللہ تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی, ہم غیروں کو نہیں پکارتے, ہم غیروں کو نہیں پوچھتے, ہم غیروں کے نام کی سبیلیں نہیں لگاتے. گناہوں کے تو انبار ہیں لیکن اللہ توحید کا عقیدہ سینے میں موجود ہے. اسی کا واسطہ دیتے ہیں یہ خوش نصیب جس سے تو یہ ماجرا کر رہا ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا نام بھی اسی لسٹ میں شامل فرما لے. اللہ اس کو قریب کرے گا, سائے میں اپنی پناہ میں اپنے سائے میں چھپائے گا اور کہے گا بندے اس گناہ کو پہچانتا ہے, وہ کہے گا ہاں اللہ پہچانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں ہلاک و برباد ہو گیا. یہ سارے پیش کرنے کے بعد اللہ کہے گا بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا, آج میں پردہ بھی ڈالتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, جنت بھی عطا کرتا ہوں.
یہ مومن بندے کے ساتھ حشر کے اندر یہ ماجرا ہوگا۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک بلند مقام پہ اکٹھا فرمائے گا اور پھر جھانک کر کہے گا کیوں نہیں ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلتا، یعنی جو دنیا میں جس چیز کو پوجتے تھے اب ان کے پیچھے چلو۔ صلیب کو پوجنے والے صلیب کے پیچھے ہو جائیں گے، پتھروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، مورتیوں مندروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، اور آگ کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، صرف مسلمان باقی بچیں گے، صرف اہل توحید باقی بچیں گے۔ اللہ کہے گا تم کیوں نہیں کسی کے پیچھے چلتے، تم کیوں نہیں کسی کی تباہ کرتے؟ تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، نعوذ باللہ منک، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہ پتھر پہ جھکے، نہ شجر پہ جھکے، نہ حجر پہ جھکے، نہ محرم کے گھوڑے کے نیچے جھکے، نہ ہم کہیں اور جھکے، ہم تو جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لے، حالانکہ وہ اللہ ہی ان کو حکم دے گا اور روکے گا، پھر اللہ چھپ جائے گا اور پھر ظاہر ہوگا اور لوگوں کو کہے گا تم بھی کیوں نہیں باقی لوگوں کی طرح اپنے معبود کے پیچھے چلتے؟ وہ کہیں گے نعوذ باللہ من، ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کہا اسی طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، جو تیری زیارت کریں گے، تیرا دیدار کریں گے، اہل ایمان کی جماعت میں ہوں گے۔ مسلمان موحدین اس موقع پر کہیں گے اے اللہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ ظاہر ہوگا اور ان کو اپنے متعلق بتائے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری اتباع کرو۔ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، پورے صراط رکھا جائے گا جس پر کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی سواری کی طرح، کوئی آنکھ چپکتے ہوئے چلے گا، اور اس وقت فرشتوں کی زبان پہ اور سب کی زبان پہ ہوگا الہی بچا لے، الہی بچا لے، الہی بچا لے۔ جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والو، اللہ کو بھول جانے والو، یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی، یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ اندھیری ہے، وہ اندھیری ہے، اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک پھر سارے جہنمیوں کو ڈالے گا اور آخر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا۔ قیامت کے اس منظر کو سامنے رکھیے، ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور مالک کہے گا ان گناہوں کے رجسٹروں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ مالک کہے گا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو مالک کہے گا آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک کاغذ، ایک ٹکڑا، ایک بطاقہ نکلے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پرچی لکھی ہوئی ہوگی۔ مالک کہے گا یہ تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، جب میزان لگے گا گناہ اور نیکیاں تولیں گی، اس مواحد مسلمان کے 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوگا اور ایک پرچی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا ایک پلڑے میں ہوگی۔ بندہ کہے گا اللہ یہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر مقابلہ چھوٹی سی پرچی سے، یہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ آج تو میں مارا گیا برباد ہو گیا۔ مالک کہے گا بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، ترازو لگے گا تولا جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یاد کر لیجئے یہ عقیدہ کیا ہے جو اس پلڑے میں رکھا گیا، گناہ بھاری ہو گئے اور یہ غالب ہو گیا، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، قانون ساز نہیں، مالک نہیں، مالک بھی وہ، مولا بھی وہ، الہ بھی وہ،
کشتی پار لگانے والا بھی وہ، جھولیاں بھرنے والا بھی وہ، لڑکی دینے والا بھی وہ، لڑکا دینے والا بھی وہ، شفا دینے والا بھی وہ، بیماری دینے والا بھی وہ۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں۔ کیوں ٹی وی پر آنے والے طاہر القادری کو سناؤ جو لوگوں سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہاں نجات اس کی ہو رہی جو یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں۔